آج کل نا ایک فائل سے مجھے نان فائلر مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل. ایک نان فائلر لوگ بھی یار My name is Jamil Mughal. I'm from Islamabad. There is so many people give me such a protocol of Mufti Tariq Masood. He is a big scholar. It's Alhamdulillah, Allah gave me such a face like Mufti Tariq Masood. So I'm so happy. This is a gold bridge. Yeah. It's why, Thank you. اتنی مہنگائی میں بھی لوگوں کی نا مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. حالات دیکھو, بل دیکھو یار. ایک میم آئی کسی کی, وہ بیچارہ پھٹا ہوا بنیان پہن کے نا بل لے کے گھوم رہا ہے اللہ کے نام پہ. بھائی تو چندے وندے جمع کر کے اتنی دولت جمع کر لی, بل جمع کرانے جا رہا ہے. میمز بن رہی ہیں, اتنی مہنگائی, لیکن لوگوں کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے بھیجا, یہ دیکھو نان فائلر مفتی طارق مسعود, ایک بیچارے کا غریب سا آدمی ہے, ہوٹل میں چائے بنا رہا ہے, پیچھے سے بال اس کے میرے جیسے ہیں. تو میں نے کہا یہ قوم مستیاں, یہ ہمارا ایک حسن ہے سوسائٹی کا. بھائی انگریز کو یہ ڈپریشن ملے نا جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے, ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے نا, انگریز مر جائے خدا کی قسم, وہ نہیں برداشت کر پائے گا. ہمارے اتنی ڈپریشن ہے پھر بھی لوگ انجوائمنٹ کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں یار. ہم بھی کہتے چلو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے دو یار. کسی نے مجھے کہا اسٹرائک دے کے ہٹوا, میں نے کہا یار ہونے دو, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا ہے دونوں دو عنوان, فائلر مفتی طارق مسعود اور نان فائلر. ہو سکتا ہے اس بہانے لوگ فائلر بن جائیں. کیا خیال ہے, کیا نان فائلر؟ واقعی میں نہیں سدھروں گا. ایک خوشی کیا تھی, ایک خوشی تو وہی پھر خاتون کہے گی یہ نہیں سدھرے گا. ایک خوشی تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. بخاری میں سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ لوگ اتنا فری نہ ہو کہ 100 وہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے طاقت بھی پیغمبروں جیسی ہونی چاہیے. یعقوب علیہ السلام کو جو کچھ ملا, اتنا بڑا مقام اور مرتبہ, خوشیوں کی وجہ سے ملا یا غموں کی وجہ سے ملا؟ غموں کی وجہ سے ملا. بیٹا چھن گیا, وہ مانگتے رہے تو بجائے ملنے کے وہ دوسرا بھی گیا. کتنی زندگی ان کی غموں میں گزری یار. بیٹا مر جائے صبر ہوتا ہے, گم جائے صبر نہیں ہوتا. اور بیٹا بھی یوسف جیسا, جن کو آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف کو دیا ہو, حدیث میں ہے. تو کتنی محبت اس بیٹے سے, کچھ پتہ نہیں کہاں گیا وہ. تو غموں میں, کتنی پریشانیوں میں اللہ نے ان کو مقام دیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت اونچا مقام, غم دے کے نہیں بلکہ بولو خوشیاں دے کے. اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں. ایک خوشی تو وہی پھر خاتون کہے گی یہ نہیں سدھرے گا. ایک خوشی تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. واقعی میں نہیں سدھروں گا. ایک خوشی کیا تھی, بخاری میں سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ آپ لوگ اتنا فری نہ ہو کہ 100 وہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے طاقت بھی پیغمبروں جیسی ہونی چاہیے. تو ایک خوشی یہ ہے بھائی, خوشیوں پہ خوشیاں سلیمان علیہ السلام کے لیے. پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ استبل میں, اتنے طاقت پاور دی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو, بادشاہت دی. آ کے گھوڑے ووڑے چیک کر رہے ہیں, ہاں بھائی گھوڑوں کی پیشانیوں پہ ہاتھ. تو وہ اتنا مال میں مشغول ہوئے نا, اس زمانے کی لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز تھی گھوڑا. دیکھ رہے ہیں ایسے خاندانی گھوڑے میرے پاس بھئی استبل میں. تو اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی نماز قضا ہو گئی, یا کوئی معمول تھا ذکر کا وہ قضا ہو گیا. آپ کو لگا کہ یہ تو دولت میں میرا دل اتنا مائل ہو گیا کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں. اب دیکھو اتنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھول رہے, تو اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے تمہیں غم آ رہا ہے یا خوشی آ رہی ہے. اللہ کو اس سے مطلب ہے کہ تو اللہ کو یاد رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہا. خوشی میں نہیں یاد رکھے گا, حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ یہاں بھی ٹینشن میں, آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے. وہ یہاں اللہ نے غم دیے, بے صبرے ہو گئے, خودکشی کر لی, یہاں بھی عذاب اور آگے اس سے بڑا عذاب تیار ہے. آج ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی بیماریوں میں پڑا ہوا ہوں, گھر والے میرا خیال نہیں کرتے, بستر پہ نا عذاب میں ہوں, میں تکلیف میں, گھر والے بھی اللہ ہدایت دے یار, میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں. میں نے بولا بھائی تو مرے گا نا تو ابھی تو کہے گا وہ بستر ہی ٹھیک تھا. وہ بستر کیا تھا؟ ٹھیک تھا. وہ جائے گا سیدھا آگ میں. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو مارا قیامت تک
اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا, وہ اسی طرح سے قتل کرتا رہے گا. تو کچھ لوگ دنیا میں بھی عذاب میں, آخرت میں بھی, کچھ لوگ یہاں بھی خوش اور وہاں بھی خوش. تو سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں اللہ نے, لیکن اللہ سے تعلق اتنا کہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی خوشی میں, تو نماز قضا ہو گئی. ان کے خیال ہوا کہ میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو گیا, سارے گھوڑے ذبح کر دیے. کیا کر دیے؟ ذبح. پھر خیال ہوا کہ یہ گھوڑے میں نے ذبح کر دیے ہیں, ان سے تو میں جہاد کرتا. ٹھیک ہے نا, یہ میں کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں, یہ تو جہاد کے گھوڑے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا میرے لیے, اب جہاد کیسے کروں گا میں. پھر اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ جو گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں نا حکومت کے, کہیں ملازمین, ان کے ملازمین بھی بعض دفعہ تنگ کرتے ہوں گے ان کو, کہیں ملازمین تنگ کرتے ہیں, کہیں وسائل, یہ تو بڑے مسئلے ہیں. مجھے ایسی حکومت دے دے, اتنی طاقت دے دے کہ میں ان وسائل کا محتاج نہ رہوں. اب گھوڑے رکھوں گا تو ان کو دیکھنا بھی پڑے گا, ان کو پیار بھی کرنا پڑے گا, اچھے بھی لگیں گے, اور اس بات کا امکان ہے کہ ذکر کا ناغہ بھی ہو. نہیں رکھوں گا تو تیرا حکم ہے اس دین کو دنیا میں غالب کرو, لڑو اللہ کی راہ میں, تو وہ لڑوں گا کیسے میں. تو اللہ میں چاہتا ہوں دونوں چیزیں, تیرا ذکر بھی کرتا رہوں, تجھے بھولوں بھی نہیں, اور اسباب وسائل سے مستغنی ہو جاؤں. ایسی حکومت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے وہ, نہ امریکہ کو, نہ روس کو, نہ جاپان کو, نہ چین کو, اور نہ کسی خلافت میں کوئی ایسی گورنمنٹ چاہیے مجھے. کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور زیادہ خوشیاں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, اللہ میاں نے کہا قبول ہے. ٹھیک ہے نا, کیا کہا اللہ میاں نے؟ ٹھیک ہے, دے دی ہم نے. اب ان کو نہیں پتا تھا کیسے ایسی حکومت ملے گی. اللہ میاں نے کہا کہ بھائی آپ گھوڑا, آپ کو ہوا آپ کے تابع ہے. ہوا کس سے تیز چلتی ہے بھائی؟ گھوڑوں سے تیز چلتی ہے. اللہ نے کہا آپ کے ہوا میں نے تابع کر دی ہے, اور آپ کے ملازمین ہیں, ان کے ذمے اتنے کام ہیں, آپ کو کنسٹرکشن کا کام دیتے ہو, کوئی عمارت بنانے کا کام, مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک دہاڑی نہیں, آج فلانا مزدور غائب ہے, آج اس کی نانی کا, آپ مزدوروں سے کام تو لے کے دیکھو. ہم بچپن میں سنتے تھے کسی کو بددعا دینی ہو نا, بولو اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت ہے یہ, ایک دفعہ گھس جائے نا نہیں نکلیں گے بھائی. ایک پھٹا شیٹرنگ کا رہ گیا تھا, وہ اگلے دن آ کے لگا رہا ہے, پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہے نا, تعمیراتی کام ہوتا ہی رہتا ہے. پھر وہ تو وہ بددعا کسی کو دینی ہو نا, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, وہ کرتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ. اسی وجہ سے آج کل لوگ نا دہاڑی پہ کام ہی نہیں کروا رہے. میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام کروائے ہیں دہاڑی پہ, یہ نہیں مرغیوں کے کیج بنانا. اسی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ مجھے ختم کر دے گا کھا کے. جب دہاڑی پہ آپ رکھتے ہو نا بندہ, اس کو پتا ہے ایک دن میں مجھے اتنے پیسے ملیں گے, تو کام کیسے کر رہا ہوتا ہے. ایک کیل لگاتا تھا, ایک پرانا قصہ ہو گیا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی غیبت کر رہا ہوں میں. تو وہ ایک کیل ٹھوکی, ٹھک, پھر بیٹھ گیا. فون آ رہا ہے کسی کا, میں آ کے بیٹھتا, مجھ سے باتیں کرتا, بھائی تو بات تو کر رہے, کام تو کرنا. تو یہ ہوتا ہے. تو اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر اس مزدور اور یہ سارے لوگ بہت ٹینشن میں آئے ہوئے تھے, اللہ میاں نے کہا کہ میں نے جنات کو آپ کے تابع بنا دیا ہے. عاملوں کے تابع جنات نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. الٹا جنات کو عاملوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ سوری, جنات نے عاملوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اللہ نے کیا کیا, جنات کو کس کے فرما بردار بنا دیا؟ سلیمان کے. اسی سے پتہ چلتا ہے عاملوں کے تابع نہیں ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جنات سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے, میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے فرما بردار کہ ہم جو چاہیں اٹھوا کے کروا رہے. ورنہ یہ ہوتا نا تو بہت کام, میں بہت سارے کام کر چکا ہوتا, بہت سارے کام میں کر چکا ہوتا جنات کے ذریعے. کیا کام ہے, کبھی چھاؤں میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں. تو اب کیا ہے بھائی, اللہ نے کیا کیا, جنات آپ کے تابع ہیں, جنات آپ کے تابع. کل بناء وغواص, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں. احرام مصر دنیا کا عجوبہ کیوں ہے؟ دنیا حیران ہے اس زمانے میں کون سی کرینیں تھیں جو بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں جن میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی دیواروں کو پہاڑوں پہ اٹھا کے کس نے نصب کیا ہے بھائی اس زمانے میں. یہ کیا ہے, یہ آپ اب یہ کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. عین ممکن ہے یہ کس کی تعمیرات ہوں, میں یقین سے نہیں کہہ رہا, لیکن بہت زیادہ امکان ہے وہ جن نے یوں اٹھایا ہو, یوں اٹھا کے
ایسے رکھ دیا ہو. اور اگر جن کسی کے تابع ہو بھی جائے نا تو دعا کرو کسی نان فائلر کے تابع نہ ہو. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اللہ معاف فرمائے, کسی گھٹیا, وہ اس کو میں گھٹیا نہیں کہہ رہا, میں ویسے نارملی ایک بات کر رہا ہوں, کسی نیچ ذہن کے آدمی جو ہے نا اس سے دوستی مت لگاؤ. ہمارے علماء اکثر ایک بات کہتے ہیں, ہمیشہ دوستی ان لوگوں سے لگاؤ جن کا مینٹل لیول اوپر ہو, اونچا ہو. اس سے آپ کا بھی سوچنے کا لیول کیا ہو جائے گا, اونچا. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. اب دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والوں میں بیٹھے ہو نا, ہر وقت غیبتیں, فلانا یہ کر رہا ہے, اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلانے سے چکر چل رہا ہے, اس کی بہن یہ کر رہی ہے, اس کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی. لوگوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو, دکھانا مت سیکھو. اور اتنا چھپاؤ جتنا اپنے عیب چھپانا چاہتے ہو, سمجھ رہے ہو نا, جتنا اپنا عیب چھپانا چاہتے ہو نا اتنا. اگر ورنہ جو اکثر اعتراض کرنے والے لوگ خود بہت الٹ پٹانگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود بہت الٹا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ کوئی نہ کوئی ڈالیں گے کسی مسئلے میں. تو غلطی ہے تو معافی مانگو بھائی, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے گڑ گڑاؤ, اور اللہ معاف کر دیتا ہے, پبلک معاف بولو نہیں کرتی. یہی تو فرق ہے اللہ میں اور مخلوق میں. اللہ کا ظرف کیا ہے, بہت بڑا ظرف ہے. 100 قاتلوں کو بھی, 100 انسانوں کے قتل کرنے والے کو بھی 2 آنسو بہانے پر معاف کر دیتا ہے. لندن میں ہم ایک جاننے والے تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا اسی ٹائپ کا, کوئی غیر اخلاقی, تو پکڑے گئے بیچارے. توبہ کی انہوں نے گڑ گڑا کے, دیندار بن گئے, یو ٹرن لے لیا, سب برائیاں چھوڑ دیں. لیکن لوگ جب بھی گزرتے کہتے ہیں یہ وہی ہے. تو انہوں نے ہمارے استاذ کو خط لکھا. ہمارے استاذ نے مجھے خود بتایا, ان کا نام نہیں لیا تاکہ ان کے گناہ ظاہر نہ ہو, کہ ایک بندے نے خط لکھا ہے. میرے دوست اس سینس میں تھے کہ یعنی میں ان کو اس طرح سے جانتا تھا اپنے استاذ کے ریفرنس سے, لیکن استاذ نے ان کا نہیں بتایا کہ یہ. تو انہوں نے خط لکھا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اور میرے دل میں اللہ نے تسلی دے دی ہے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں تسلی مل جاتی. کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے, پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ستایا پبلک کو تھا یا اللہ کو تھا؟ اللہ کو تھا نا. جس کو ستایا وہ معاف کر رہا ہے, آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی ہو, کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ہے, اس پہ کیا کرنا ہے, پردہ ڈالنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ گناہ کی خبروں کو پھیلانے والا ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے گوبر ڈال دیا سڑک کے بیچ میں. بلکہ میں پورا لفظ بتاتا ہوں تو اس سے صحیح گھن آئے گی تو مسئلہ سمجھ. پخانہ کر دیا سڑک کے بیچ میں, گند کیا نا اس نے, دوسرے نے اٹھا کے ڈنڈی لے کے پورے گلی میں پھیلا دیا. اس نے تو گند کیا, جو پھیلانے والا ہے نا وہ زیادہ گندا ہے. کسی نے گناہ کر لیا, بند کمرے میں ہو یا کہیں بھی ہو چھپ کے, اس نے بھی غلط کیا, لیکن اس کی خبروں کو جب اس کو ایکسپوز کر کے ویڈیو چلا چلا کے جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں وہ زیادہ گندے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جس نے گناہ کیا اس کی بخشش کا امکان ہے, جس نے اس گناہ کو پھیلا دیا وہ تو متکبر ہے. تکبر والے کی بخشش بہت مشکل سے ہوگی, کیونکہ تکبر سے توبہ کرنا مشکل کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ان چیزوں کو نا سوسائٹی میں اس کو پروموٹ مت کیا کرو. لوگوں کی جو پرسنل لائف ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کر رہا تھا. باتیں کیا کر رہا تھا؟ باتیں کر رہا تھا, دعوے نہیں کر رہا تھا بڑے بڑے. باتیں اچھی ہی کرنے کا حکم ہے, چاہے آپ اچھے ہو یا نہ ہو. یہ الگ سے جرم ہے کہ آپ خود بھی برے ہو اور برائی کو سوسائٹی میں پروموٹ بھی کر رہے ہو. ایک ہے آدمی برا ہے لیکن برائی کو پروموٹ نہیں کر رہا, یہ کم درجے کا جرم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ابے ہاں, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوشیاں اتنی دیں. سب سے پہلی خوشی وہی دے دی جو میں نے آپ کو بتائی تھی, زبردست ہے, وہ والی خوشی اللہ نے دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا جب آئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی امید ہے ہو گئی ہوگی, کیونکہ وہ مسلمان ہوئی ہے. بادشاہ سے, ملکہ سے شادی کون کرے گا؟ ابے ایسا ہو سکتا ہے کہ ملکہ کی شادی کسی وزیر سے کرا دیں, وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے نا. اسلام میں تو حکم ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے جوڑ کے جگہ جائے گی رشتے میں. تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام 100 ہیں تو 101ویں بھی چلے گی, کیا خیال ہے؟
تو ساری خوشیاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں لا کے ڈال دیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اتنی بڑی حکومت چاہیے کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ہی نہ, میرے بعد کسی کو ملے ہی نہیں ایسی حکومت. پہلے تو پتہ تھا کہ ملی نہیں ہے, تو آئندہ کسی کو نہ ملے. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کو اب مزدور نہیں بلکہ جنات کام کریں گے. اتنی بڑے بڑے اینٹیں لے جا کے پہاڑوں پہ رکھ دیں گے, بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. قرآن کہتا ہے وقدور الراسیات, فوجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگچے بناتے تھے وہ. سلیمان السلام کی جو آرمی تھی نا, ان کو جب دیگ میں کھانا ہوتا تھا نا ان کا, تو وہ جنات بڑے بڑے دیگڑے بنا کے رکھتے تھے, اس میں پوری فوج کے لیے کھانا تیار ہوتا. فوجی تھے ان کے پاس, ایسا نہیں کہ سارے جنات سے لے کے علاقے فتح کیے انہوں نے. لیکن وہ جنات کیا کرتے, سمندروں میں جا کے ہیرے جواہرات بھی نکالتے تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کو دولت سے نفرت نہیں ہے, ورنہ ہیرے جواہرات جا کے کیوں نکال رہے ہوتے. ظاہر ہے وہ ہیرے جواہرات خواتین کے زیور میں استعمال ہوں گے, بادشاہوں کے تاج میں استعمال ہوں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کریں. تو سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا VIP تخت بنوایا انہوں نے, دیکھ کے لگے کہ بادشاہ کا تخت ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا, وہ بہت مشہور تھے تقویٰ میں, اللہ کی محبت میں بہت, جو بھی ان کا نام سنے گا نا وہ کہے گا یار ان کے متقی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی فیما نعلم, جتنا ہمیں علم ہے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اتنے پرہیزگار تھے, لیکن حضرت کو جب ہم نے دیکھا لائف بڑی لگژری تھی حضرت کی. اتنی بڑی گاڑی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی, کار جو مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تھی. تہجد میں 10 پارے کا معمول, اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کی محبت میں جب اشعار پڑھتے تھے نا, ایسی کیفیت بنتی تھی کہ وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن لائف کیا رکھی ہوئی ہے, لگژری. فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. یعنی پیٹرول کی ٹینکی کیا ہونی چاہیے, گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. کہتے میرا اصول ہے یہ. جب گاڑی لے کے روڈ پہ آتے, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی گاڑی, نہیں ہے بات میرا خیال ہے, ہم ٹوئیٹا وغیرہ ادھر ادھر سے, وہ ڈائریکٹ کس سے, کویت کے شہزادے سے. جب وہ گاڑی لے کے روڈ پہ نکلتے, لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا, وہ ڈال رہا ہوتا تھا نا پیٹرول اس میں, تو وہ بھرتی نہیں تھی. پیچھے لوگ کہتے یار یہ کب بھرے گی. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہونی چاہیے. اسٹائل تھا بھائی. تو یہ اسٹائل کس کا تھا, سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت خوبصورت عالی شان تخت بنوایا, ورنہ وہ چاہتے ایک چھپڑا سا چارپائی لا کے ڈال دیتے ہیں بھائی. ایک چارپائی لا کے ڈالتے, نیچے سے وہ لٹکی, ہوا نیچے سے بھی آتی اس میں. چارپائی میں یہ منجی میں یہ بڑا فائدہ ہے, ہوا نیچے سے بھی آتی ہے اس میں, تو چاروں طرف سے ہوا. گدے میں نیچے سے ہوا نہیں آتی, یہ ٹیکنالوجی گدے میں ابھی تک نہیں ہے. اس لیے میں غریبوں کو کہتا ہوں اپنی منجی کو اللہ بہت بڑی نعمت سمجھو, یہ سوچا کرو کہ اس میں ہوا نیچے سے بھی ملتی ہے تمہیں, تو خوش رہو اس پہ. تو سلیمان علیہ السلام منجی بھی کر لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ہم جتنے بڑے بادشاہ ہیں نا, تو ہمارا تخت اسی اسٹائل کا ہوگا. تو پابندی نہیں ہے میرے بھائی, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو پھر غربت میں خوش رہو. تو ایسا عالی شان تخت کہ وہ ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے. اور جب وہ ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی ہے, فرش ایسا VIP بنوایا تھا کہ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سوئمنگ پول ہے یا تالاب ہے, پانی ہے, یہ فرش نہیں ہے. یعنی اس میں اتنا خوبصورت فرش تھا نا کہ وہ سمجھی پانی کی لہریں ہیں, ایسی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. تو کشفت عن ساقیہا, اس کو یہ ڈر لگا کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہو جائیں, اس لیے اس نے اپنے پائنچے تھوڑے سے اوپر اٹھا لیے کہ پائنچے گیلے نہ ہو جائیں. تو شکر ہے یہاں کوئی کہ مولانا صاحب خطرناک قسم کے نہیں تھے, ورنہ اس کو دائرہ اسلام سے اسی وقت انہوں نے خارج کر دینا تھا. تو مجبوری میں پائنچے اٹھا رہی تھی بھائی وہ. تو وہ پائنچے اوپر اٹھائے اس نے کہ پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ فرش ہے. اسٹائل تھا نا, بھرم تھے نا, بھرم. ایکچولی یہ کیا ہے, یہ آپ جس کو پانی سمجھ رہی ہیں یہ پانی نہیں. آئندہ اپنا خیال رکھیے ذرا تمیز سے دیکھ کے. ہاں وہ حیران ہو رہی ہے کیا ہے. بھائی ہمارے پاس ایسے ہیں, ایسے سائنٹسٹ ہیں, ایسے انجینئرز ہیں جنہوں نے, اس وقت انجینئروں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ جو کام ان کا ہے نا وہ کرتے تھے, اس لیے خیر غالب تھی. سر جب سے کام چینج ہوئے, پروگرام کیا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کا کام اپنا تھا اور اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کا کام اپنا تھا.
تو اس لیے حساب کتاب صحیح چل رہا تھا. اب الٹا ہو گیا ہے. میڈیکل سائنس میں علماء گھسے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر تفسیریں پڑھا رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کو, تو سارا پروگرام تو الٹا ہوگا نا. خیر, تو یہ سارے بھرم دیے جا رہے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے؟ تو خوشیاں ہی خوشیاں. تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ, وہ کہتی یہ کیا ہے بھائی, تو اس نے تو ایمان لے آئی کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں جو ان کو, ورنہ ہمارے پاس اتنی ترقی ہم نے کی, ایسے اسباب و وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. تو خوشیوں میں بھی اللہ نے سلیمان کو بھی کہا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. کیونکہ اتنی خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, یہ بہت بولو مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت اور صحت بھی تیری نعمت. ہم فقیر ہیں, ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے؟ صحت والی, اتنی جیسے سلیمان علیہ السلام کی تھی, 100 رکھنے کے قابل تھے. تو اے اللہ اتنا تو ہم نہیں چاہتے, ہمیں 4 کے قابل بنا دے, اتنا تو کریں. یہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا ایک والوں کی بھی, اے اللہ یہ اس سے تو نکال دے نا. بھائی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں بہت پریشان ہیں, ایک شادی ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کچھ حالات کیا چل رہے ہیں, خراب چل رہے ہیں. پھر مجھے سمجھتے ہیں میں حکیم ہوں, کہہ رہے ہیں کوئی کچھ مشتا. میں کہتا بھائی میں حکیم نہیں ہوں میرے بھائی, خوراکیں دیکھ لو نا. برگر کھاؤ گے میرے بھائی تو پھر برگر ہی بنو گے. تو پھر جعلی حکیم جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں جذبات سے نوجوانوں کے, جعلی حکیم نوجوانوں کے جذبات سے بہت کھیلتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں بیماری بھی نعمت اور صحت بھی, ہمیں کون سی نعمت چاہیے؟ تبلیغ والے یہ دعا سکھاتے ہیں, آپ جماعت میں نکلو گے نا, اللہ بیماری بھی تیری نعمت صحت بھی, لیکن ہمیں کون سی والی نعمت چاہیے؟ صحت والی. پھر اس میں شکر کی توفیق ہو, ایسا نہ ہو صحت ہو اور تکبر آئے, پھر غلط ہے. اے اللہ مالی وسعت بھی تیری نعمت اور غربت بھی تیری نعمت. اگر نعمت نہ ہوتی غربت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکین ہوتے؟ نہ, آپ تو مسکینوں کے سردار ہیں. 40 سال ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھو اور ہمارے نبی کا تخت. حضرت عمر گھر میں گئے تو کھجور کی چھال پہ نشان پڑے ہوئے تھے آپ کے جسم اطہر پر, اور ایک پیالہ ٹوٹل مٹی کا پیالہ. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ حال آپ کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غربت بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت. لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں, اے اللہ تو مالی وسعت اور برکت والی نعمت دے دے اور ہمیں شکر کی توفیق دے دے. کیونکہ ہم کیا ہیں؟ فقیر. فقیر کا کام ہے بھیک مانگنا, اللہ کے سامنے فنٹر گیری اچھی نہیں. اے اللہ کوئی بات نہیں, میرا حوصلہ ظرف ہے, بیماری دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا, غربت دے میں صبر کر کے دکھاؤں گا. نہ, ہم محتاج ہیں بھائی. ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ خیر. اور پھر اللہ عام طور پہ خیر دیتا بھی ہے. تو اللہ کے سامنے تو ہم نے خوشیاں ہی مانگنی ہے. اے اللہ غم بھی تیری نعمت, خوشیاں بھی تیری نعمت, لیکن ہمیں کون سی والی چاہیے؟ خوشیوں والی نعمت چاہیے. تبھی میں کہتا ہوں نا جب عید آیا کرے نا تو رویا مت کرو, خوشی منایا کرو کہ رمضان گیا, ٹھیک ہے نا, خوشی منایا کرو. کیونکہ اللہ نے جب تک ٹینشن میں رکھا تھا, روزے کی ایک ٹینشن ہوتی ہے بہرحال, ایسے ایکٹیو نہیں ہوتا آدمی روزے میں جیسے عام دنوں میں ایکٹیو ہوتا ہے. تو جب 29 روزے ہو گئے, چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے, ہم تھوڑا بہت محبت تو رمضان سے ہوتی ہے, وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت عبدیت کا تقاضا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے 29 روزے رکھوا کے ہی ثواب 30 کا دے دیا, یہ ہمیں زیادہ پسند ہے. کچھ لوگ نا 29 کا چاند نظر, اب 30 پورے ہو جاتے یار, ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اب یار 29 کا چلو, اب تو کیوں فنٹر بن رہا ہے اللہ کے سامنے؟ جب 29 میں چاند نظر آئے تو ثواب پورا پھر بھی 30 کا ہی اللہ دے دیتا ہے. بھائی اللہ کے حکم پہ عید منا رہے ہیں نا, تو بھائی ہم تو خوش ہوتے ہیں یار. چلو یار, ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے 29 روزوں کی توفیق دی, ورنہ ہم میں کہاں ہمت ہے یار اکٹھے 29 ویسے رکھ کے دکھاؤ نا. تو چلو 29 پہ اللہ نے چھٹی دے دی. جب اسکول میں 7 پیریڈ ہوتے تھے, چھٹے کے بعد چھٹی ہو جائے نا تو ایسا ناچتے ہوئے ہم گھر بھاگتے تھے نا کہ آج ہاف ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں نے بھی بولا 29 ہو گئے, چلو کل کا غریبی مالا معاف کیا میں نے, تو خوشی منایا کرو. تو جس حال میں اللہ رکھے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ خوش ہونا ہے, اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. جو ٹینشن مقدر میں ہے اس پہ پھر صبر, تو وہ جب آ گئی تو پھر صبر ہے, جب تک نہیں آئی ہے دور کرنی ہے, اللہ سے نہیں مانگنا.
گڑگڑانا ہے اللہ کے سامنے, اللہ ہمیں خوشیاں چاہیے, ہمیں غم نہیں چاہیے, ہم نالائق ہیں, ہم کمزور ہیں. اللہ کہے گا نا کہ تم غم کیوں بھائی, صبر دیکھو یعقوب علیہ, اللہ وہ یعقوب علیہ السلام تھے, ہم تو انڈا موڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, ہم نہیں ہے بھائی, ہم تو بالکل ہی, میں جو اتنے صبر پہ بیان کرتا ہوں نا, ایک بات میں کہتا ہوں, بیان تو کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا مجھ پہ غم آئے تو میرا کیا حل ہوگا. تو میں اللہ سے الگ سے جا کے کہتا ہوں, اللہ بیان تو بہت حوصلے پر کر دیا ہے, میرے اندر نہیں حوصلہ. ہم نے بیان تو لوگوں کو بہت کر دیا, اہل اللہ صبر کرتے ہیں, غم جب آتے ہیں تو ایسا نہ ہو اللہ کہ اچھا تو بھی اللہ کا ولی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو چل بھائی تجھے بھی, نہ اللہ بس وہ ممبر کی حد تک تھا. میں اللہ سے ایسے کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے بڑی صبر کی تلقین دی, اللہ میں کمزور ہوں بھائی, یہ بس ممبر کی حد تک ہے, مجھے نہیں ہوگا صبر. ہم اللہ کے سامنے پھر اس طرح سے دعا مانگتے ہیں, ہم سے نہیں ہوگا, ہم سے صرف 4 شادیاں ہو گئی بس, اس کے علاوہ ہم سے بولو ہم سے نہیں ہوگا بھائی, ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور دعا کا بڑا مزہ ہے یار انسان کو, جب انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, مزہ بہت آتا ہے, اسی وقت ایک تسلی مل جاتی ہے انسان کو. تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی, خوشیوں میں اتراؤ مت, سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بنو, اور غم مانگو نہیں اللہ سے, آ جائے تو کیا کرو, پھر صبر کرو. اللہ ہم سب کو غموں سے بچا کے رکھے, خوشیاں دے, اور ان خوشیوں میں اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.